ہے، لیکن دیکھیں گے آپ لوگوں کے اندر کہ بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی، روزہ کے پانے کے باوجود بھی بڑے بد نصیب اور بڑے بدبخت وہ لوگ ہوں گے جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تقویٰ شار لوگوں میں نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو متقی نہیں بناتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ نہیں بناتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رمضان کے روزے کو لایا کہ میرے بندو آؤ اس رمضان کے مہینے میں میرے قریب بندوں میں سے آ جاؤ، میرے خاص بندوں میں شمار ہو جاؤ، میرے جو رحمت اور برکت اور نجات جو ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو نہال کر لو مسلمانوں، اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے مالا مال کرنے کو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ لایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کے بارے میں خطبہ دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 1894 کتاب صحیح مسلم کتاب الصیام ہی کے اندر یہ حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ لوگوں، الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب من الله أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ مہینہ کو لاتا ہے الصیام جنہ، روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے مسلمانوں۔ آگے والے حدیث میں آپ کو خلاصہ کر کے بتاؤں گا کہ کیوں ڈھال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، اور اس مہینے کو جو پاتا ہے، اس مہینے میں جو آتا ہے، یہ مہینے کی برکت جو پاتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد لیکن جہنم کی ڈھال کر بنیں گے، ذرا اس بات کو بھی سمجھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کی ڈھال سے ڈھال تبھی بنے گا یہ روزہ اور یہ روزہ رکھنے والا جب فحش چیزوں سے، لغو باتوں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے، بدفعلیوں سے، حرام کاموں سے، جھوٹ سے، یہ ساری چیزوں سے اجتناب کر لے تو ڈھال بنے گا۔ پھر آگے اس کی اور تشریح ہو رہی ہے۔ کیا تشریح ہو رہی ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ کسی مارکیٹ پہ جا رہے ہو، روزے کی حالت میں ہیں آپ، مارکیٹ یا کسی دکانوں میں یا کسی گلی یا محلوں میں یا گھروں کے پاس آپ ہو، روزہ رکھنے کے بعد آپ نے روزہ رکھا، سحری کھا لیا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر روزہ رکھا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور آپ کے سامنے قاتلہ ہوا شاتمہ ہو، کوئی آپ سے قتل کرنا یعنی جھگڑنا لڑنا چاہے، یا شاتمہ ہو، یا آپ کو گالی دینا چاہے، یا آپ کو لڑائی کے لیے اکسا رہا ہو، اور آپ کو کوئی انسان گالی دے رہا ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہوگا، جو مومن بندہ ہوگا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جا کر ریان سے سیراب ہونے کے لیے جس نے روزہ رکھا ہوگا، وہ کہے گا انی صائم مرتين، 2 مرتبہ کہے گا او لوگوں، او جھگڑا کرنے والوں، او جھوٹ بولنے والوں، او برائیوں کی طرف لے جانے والوں، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، مجھ سے جھگڑا نہ کروا، میرے کو گالی نہ دو، میں اس سب چیزوں سے الجھنا نہیں چاہتا، میں ان ساری چیزوں سے باز رہنا چاہتا ہوں۔ کیا سمجھے کہ ڈھال بنے گا تبھی، یہ روزے ڈھال بنے گا جہنم سے اس وقت جب ہم روزہ خلوص للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی احکام شریعہ کو پالن کرتے ہوئے جب ہم روزے کی ہر چیزوں کو فالو کریں گے، ہر چیزوں کو مان کے چلیں گے، تبھی یہ روزہ ڈھال بنے گا جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ
वसल्लम की जान है, लखलूफ फमिस्साइब अत्यब इंदल्लाहि तआला मिन रीहिल मिस्क। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसकी कब्ज़े तसर्रुफ में मेरी जान है, कसम है उस जात की जिसने ऐसा किया, जिसने रोजा रखा और जिसने सही तरीके से रोजा रखा। ऐ लोगों, उसके मुंह की जो बू होती है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, उनके मुंह की जो गंध होती है, उनकी सेंट जो निकलती है दिन के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है उनके रूह, उनके मुंह की जो सेंट, उनके मुंह की जो बू खुशबू होती है, मिन रीहिल मिस्क, मुश्क से भी ज्यादा उसकी खुशबू होती है, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार होती है उसका सेंट, उसका मुंह का जो बू होता है। आज दुनिया के अंदर, आज आप किसी अपने पड़ोसी के सामने, अपने दोस्त के सामने या किसी और फ्रेंड के सामने बैठेंगे और आपके सांस से जो सांस निकलेगी या जो हवा आपके मुंह से निकलेगी, गंध निकलेगी, सामने वाला पड़ोसी आपको बर्दाश्त नहीं कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे मुंह की जो बू होती है वो मेरे नजदीक मुश्किल से भी ज्यादा, कस्तूरी सेंट से भी ज्यादा वो खुशबूदार होगी। समझ लिया? कौन यदरुकु तामुहु, किन लोगों की मुंह की बू मुश्क से भी ज्यादा सेंट वाली होगी। यदरुकु तामुहु, जिसने अपने खाने पीने को छोड़ दिया। अल्लाह ताला खाना हलाल है, पीना भी हलाल है, सोना भी हलाल है बीवी के साथ, लेकिन दिनों में रोजा रखा है, अपनी बीवी के करीब नहीं जाता है, खाना है खाना के करीब नहीं जाता है, पीना हलाल है, रूह अफ़ज़ा सामने स्प्राइट की बोतल है और कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, पानी साफ सफाफ पानी है, लेकिन मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला को खौफ खाता है, अल्लाह ताला के सामने हाजिर और नाज़िर समझता है खुद को, और रोजे की हालत में इन सारी चीजों से रुक जाता है। वो तामुहु, और अपने खाने से भी रुक जाए, वो शराबुहु, और अपने पीने से भी रुक जाए, वो शहवतुहु, और अपनी बीवियों के पास जाने से रुक जाए, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने से रुक जाए। अल्लाह ताला फरमाता है अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। बताइए, इतना बेहतरीन ऑफर, लेकिन आज लोगों को आप देखेंगे ये महीना पाने के बावजूद भी रोजे में नहीं होंगे। बहुत बदनसीब आप देखें, कोई कहना आप मिंबरों में आपने सुना होगा, जलसों में सुना होगा, आप बदनसीब इंसान देखें तो आप अपने गांव में मोहल्ला में इस महीने में देख सकते हैं कि कौन बदनसीब है, कौन बदबख्त है। इस महीने में आप टेस्ट ले सकते हैं। ये महीना चेकिंग का महीना है, आप आराम से देख सकते हैं ये बदबख्त है जो रोजा नहीं रखता है, ये बदबख्त है, बदनसीब है जो रोजा नहीं है। फिर आगे एक हदीस में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, रोजे वाले की फजीलत क्या होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस नंबर 1896 वाली हदीस, इस हदीस के रावी हैं हजरत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के नबी हजरत सहल रज़ियल्लाहु वान सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वाह क्या बात आ रही है, क्या इस हदीस में क्या जिक्र आ रहा है। इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रय्यान। ये हदीस सुनने के बाद जो ईमान वाला होगा उसका ईमान जाग जाएगा, उसका रूह भी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में एक दरवाजा होगा, इन्ना फिल जन्नति बाबन, जन्नत में एक दरवाजा होगा और वो सिर्फ खास लोगों के लिए होगा। युकालु लहू अर्रय्यान, जिसको रैयान कहा गया है, बाबु रैयान के नाम से माखूज है। लोगों, रैयान का माना होता है, रैयान रै से माखूज है निकला, जिसके माना होता सैराब होना। सैराब होना समझे, ये प्यास की जिद है। अचानक दिन भर रोजा रखे, बड़ी धूप हो, अभी तो ये साल तो बहुत ही 2023 का साल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही आसान महीना है, लेकिन पिछले साल का और 2020-21-19 का जो साल था बड़ी कठिन था, बहुत गर्मी थी, लेकिन ये महीना बहुत आसान महीना है। और गर्मी के आलम में अगर आपने रोजा रखा है और जब इफ्तार के टाइम पे आप शरबत लेके बैठे हैं, रूह अफ़ज़ा नींबू डाल के, शरबत रसना वगैरह डाल के, पूरी प्यास शिद्दत के साथ
آپ انتظار کر رہے ہیں، ٹائم ہوگا، انتظار میں ہیں، اور اچانک مؤذن کی اذان یا گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، اور آپ کھجور کی اٹھاتے ہیں اور کھجور کی گوشہ کو اٹھا کے آپ افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو پانی پیتے ہیں، وہ جو شربت پیتے ہیں، کتنی لذیذ اس وقت جو ہوتی ہے، جس میں بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے کچھ پل کے لیے لوگوں اس دنیا میں، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ منٹ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہوگا جو ریان کے نام سے ہے، اور اس ریان میں جو گیٹ مین ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے، اور اس ریان میں کون لوگ جائیں گے؟ کون لوگ؟ یدخلون الصائمون۔ اگر آپ کتاب ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں دیکھیں گے تو یدخلون الصائمین ہے، لیکن اگر آپ بخاری اٹھاتے ہیں یدخلون الصائمون، اس میں روزے دار لوگ داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اور کوئی شخص داخل نہیں ہوگا۔ آ گئی نا؟ مت رکھیے نا روزہ، جو روزے دار ہوں گے وہ ریان میں جائیں گے، خوشی اور ریان ایسے نہیں داخل ہوں گے۔ کسی میلے میں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی پارٹی میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ رئیس آدمی ہے، چودھری ٹائپ کا آدمی ہے، آنے والے لوگوں کے لیے شربت کا انتظام کر کے رکھا ہے، لوگ گرمیوں میں آئیں گے، لوگ دور دراز سے اپنی گاڑیوں میں آئیں گے، پیدل آئیں گے میری شادی میں یا میری پارٹی میں، وہ شربت پی کر اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ریان میں رکھا ہے، دروازے کے اندر فرشتے موجود ہیں، سیراب کرانے کے لیے ریان یعنی وہ زمزم لے کے وہ کھڑے ہوں گے، اتنا خوش، اتنا میٹھا، اتنا شفاف پانی لے کر کھڑے ہوں گے کہ جس جنتی کو، جس اس گیٹ میں جو بھی انسان آئے گا اس کو ایک گھونٹ اگر مل جائے، ایک گھونٹ فرشتے اس کو پلا دے، ایک گلاس تو چھوڑو مسلمانوں، ایک گھونٹ اگر فرشتے پلا دے، وہ انسان ہزاروں ہزار سال تک وہ پیاسا نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لا يدخل منه احد غیرہم، اس میں اور کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ اے روزے دار ہٹ جاؤ، یہ دنیا کی گیٹ کی طرح نہیں، کرکٹ میدان کی طرح نہیں ہے، اور شادی پارٹی کی طرح گیٹ نہیں ہے۔ ارے ٹکٹ کاؤنٹر والا جانے نہیں دے رہا ہے، یہ جلسہ میں بھوج بھات کرنے والے کی طرح گیٹ میں نہیں، ادھر سے نہیں جانے کو مل رہا، پیسہ نہیں ہے، گیٹ چھلانگ مار کے چلے جائیں گے، یہ ایسا گیٹ نہیں ہوگا۔ فرشتے اپنے کوڑے لے کر رہیں گے، جو بھی انسان داخل ہونا چاہے گا ان کو کوڑوں سے مار کے بھگا دیا جائے گا، اس میں صرف روزے دار لوگ ہوں گے۔ اور حدیث کیا کرے آگے، اور بھی اچھی حدیث، یقال، فرشتے کہیں گے این الصائمون، اور روزہ رکھنے والوں، اور دنیا میں اپنی بیویوں کو حلال سمجھ کر اپنی بیویوں سے بھی جمع نہ کرنے والوں، ہم بستری نہ کرنے والوں، اور اپنے کھانے کو چھوڑ کر اس دنیا میں آنے والوں، اور اپنے پیاس سے نڈال ہو کر دنیا کی بھٹی سے اٹھ کے آنے والوں، روزہ رکھ کے آنے والوں، کہاں ہو این الصائمون، کہاں ہو روزے داروں؟ روزے دار یہ آواز سنیں گے، فرشتے پکاریں گے، یہ روزے دار سنیں گے، فیقومون، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اے فرشتے ہم یہاں ہیں، ہم روزے دار یہاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل منه احد غیرہم، وہ روزے دار داخل ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا داخل نہیں ہوگا، صرف روزے دار ہی کے لیے ریان بنایا گیا ہے۔ اذا دخلوا، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے جنت میں، یہ ریان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اغلقا، تو اس دروازے کو کیا کر دیں گے؟ بند کر دیا جائے گا، اور نہیں آ سکتے، روزے دار بھی آئیں گے، خیرو غیرو نتھو خیرو نہیں آئیں گے۔ فیقومون، وہ لوگ کھڑے ہوں گے، داخل ہو جائیں گے، دوسرا وہاں پہ انٹری نہیں مار سکتا۔